وہ تمام کے تمام معاملات ہماری لوور جوڈیشری سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے. جب آپ عدالتوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، جب آپ چیزیں کو عدالتوں میں لے جاتے ہیں، جب آپ اپنے ڈرٹی لینڈ عدالتوں کے ذریعے دلوانا چاہتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو عدالتوں کے ذریعے صادق اور امین کلوانا چاہتے ہیں بائی ہوک اینڈ بائی کروک، تو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. صرف اگر سیاسی جماعت ہم کہہ لیں تو پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، یا اس کے ساتھ جماعت اسلامی کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے ایک طرح کی. جناب جو بولتا نہیں، جو مطلب دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس کو باقاعدہ اس کا زبردستی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. مولانا فضل الرحمان کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ نئی وزارتیں جو ہیں وہ ان کو دی جا سکتی ہیں. اگر وزارتیں مل جائیں گی تو مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں یونس پاٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاک ٹوڈے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سیاست سے جڑی خبروں پر تجزیہ پیش کریں گے. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں صورتحال کیا ہے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب جوید اقبال گریز صاحب موجود ہیں، جبکہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ ملک صاحب نے. سینئر تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں، ایک عرصے سے جو ہے وہ اپنا سیاست کے حوالے سے تجزیہ پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج کے اہم ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس ہے وہ قاضی صاحب کی عدالت میں تھا، کیا ہوا اس پر بات چیت کریں گے. ریٹائرڈ ایک جج کی سپریم کورٹ میں واپسی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، پیچھے کون ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو تھے ان کا آج آخری دن تھا، انہوں نے کیا کیا. آج کے سرگودا اے ٹی سی کورٹ کے حوالے سے ایک انہوں نے فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، اس پر بات چیت کر لیتے ہیں. مزید بھی کچھ خبریں ہیں جس میں وزیر اعظم نے جو حجاج کرام کی شہادتوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کی جو جستے خاکی ہیں وطن واپس لانے کی ہدایت کی ہے. اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے جو ہے اس پہ بات چیت کی ہے. مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان نے سینٹ میں بڑی دھماکہ خیز تقریر کی ہے. حساس ادارے کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے. اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے، پی ٹی وی پر ساری لائیو دکھائی گئی. یہ ساری وہ خبریں ہیں. مزید بھی جو چیزیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے. میں ہمارے جو ٹیلی فون لائن پر عبداللہ ملک صاحب ہیں، سب سے پہلے میں ان سے بات کر لیتا ہوں. جی ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب، ایک تو آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا آخری دن تھا. انہوں نے توہین عدالت کیس جو اے ٹی سی کی عدالت یعنی کہ سرگودا کے جج ہیں محمد عباس، وہ فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا. آج اس پر بات چیت ہوئی. ایک تو انہوں نے کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے شاہد کریم صاحب ہیں غالباً جسٹس صاحب، جی ان کی عدالت میں بھیج دیا ہے. 27 جون کی ڈیٹ ڈال دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو اے ٹی سی کورٹ کے جج محمد عباس ہیں ان کا خط قاضی صاحب کو بھی بھجوایا جائے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ ان کی متحد عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. جی جو آج کا فیصلہ تھا اس میں انہوں نے ڈی پی او سرگودا، آر پی او سرگودا اور ایک جو آر او سی ٹی ڈی کے ہیں مقامی ڈی ایس پی ہیں ان کو شوکاز بھی اظہار وجوہ وضاحتی لیٹر بھجوائے گئے ہیں. ان سے کہا گیا کہ جی یہ پوچھیں ان سے کیوں ایسا ہوا ہے. بڑی نفرت کا اظہار کیا گیا، بڑا غصے کا اظہار کیا گیا. پچھلے سماعت پر انہوں نے آئی جی کی بڑی سرزنش کی تھی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. عدالتیں آپ کے سامنے ہیں. اب بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو ان کے نائب ہیں اے ٹی سی کورٹ کے جو محمد عباس کی عدالت کے، تو ان کے گھر کوئی 10-12 لوگ گئے ہیں، ان سے کوئی کاغذات ساتھ لے گئے، ان کو ڈرایا دھمکایا خوفزدہ کیا اور ڈاکومنٹ کی بیک پر لکھایا گیا کہ جی اس کا جج صاحب نے تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا اور آپ یہاں تحریر کر دیں اور کہیں کہ جی اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. یہ وہ سارا کیس ہے جو 9 مئی کے حوالے سے تھانے میں لوگ جو موجود تھے جن کو بری کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے بڑا اس پہ جو مقامی عدالت کے یعنی کہ خصوصی عدالت کے جج صاحب ہیں انہوں نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ جو پراسیکیوشن نے اس حوالے سے شہادتیں پیش کی ہیں انہوں نے بڑا نہ صرف غیر مؤثر قرار دیا، انہوں نے کہا یہ ساری بوگس ہیں، جعلی ہیں.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جی جی تو آپ کے سامنے ہے، یہ کیا سارا معاملہ ہے، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے 10 سالوں سے جو بہت زیادہ دباؤ ہے، جو پارلیمان کا کام ہے، جسے پارلیمان کے فلور پہ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود حاضر کرنے چاہیے، وہ تمام کے تمام معاملات ہماری لوور جوڈیشری سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ جب آپ عدالتوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، جب آپ چیزیں کو عدالتوں میں لے جاتے ہیں، جب آپ اپنے ڈرٹی لینڈ عدالتوں کے ذریعے دلوانا چاہتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو عدالتوں کے ذریعے صادق اور امین کلوانا چاہتے ہیں، بائی ہک اینڈ بائی کروک، تو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہوتی ہے یا جو منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ان عدالتوں کے ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لیکن فیمس فراست کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو سیزنل پولیٹیشین ہوتے ہیں، سینئر سیاستدان ہوتے ہیں، وہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ چلاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں چیزیں مختلف ہیں۔ ہم دن بدن اپنے ٹکراؤ کی وجہ سے دنیا آگے جا رہی ہے، اور ہم خطے میں جو ممالک ہیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، وہ اقتصادی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے وہ ہم سے آگے چلے گئے۔ وہاں پر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہاں پر جو رول آف لا ہے، وہ ان کا بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی گورننس کے جو مسائل ہیں، شدید مسائل ہیں۔ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام ہے، ہمارے یہاں معاشی عدم استحکام ہے، اور جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو جن مقدمات کی آپ نے بات کی ہے، سرگودا والا معاملہ، ظاہر ہے دیکھیں، جب پروسیکیوشن کے پاس اپنا پروسیکیوشن، ہمارے جو فوجداری نظام ہے، کرمنل پروسیجر میں پروسیکیوشن کا بہت بڑا رول ہے۔ لیکن اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی مقدمہ ہوگا تو اس کو پروسیکیوشن نے پروو کرنا ہوتا ہے۔ اگر عدالت میں پروسیکیوشن اپنا مقدمہ صحیح طریقے پر نہیں لڑ سکتی، کوئی شواہد پیش نہیں کرتی، تو عدالت مجاز کا یہ اختیار ہے کہ وہ شواہد کی نہ ہونے کی بنیاد پہ اس کو سرٹیفائی کر سکتی ہے، اور جو ایف آئی آر اس کو خواہش کر سکتی ہے، کسی بھی شخص کو بری کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو ملک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ کیس کی جو پروسیڈنگ ہوئی، جو سرگودا کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں، اب تو کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ جج صاحب کے گھر پہ جو دباؤ بڑھایا گیا، ان کے گیس کا میٹر توڑ دیا گیا، ان کے بجلی کا جو میٹر ہے اس کا بل زیادہ بجوا دیا گیا، جس طرح کی یہ ساری خبریں سامنے آئیں، پھر اس پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نوٹس لیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جوڈیشری، آپ جس طرح آپ نے کہا کہ لوئر جوڈیشری کا اب جو ہے وہ یہ سامنے کھڑے ہو جانا، کسی دباؤ میں نہ آنا، یہ ان کا بڑا احسن اقدام ہے۔ لیکن یہ سارا کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اب ان کے ایک اسسٹنٹ کے گھر کچھ گئے ہیں 8-10 لوگ، زبردستی ان سے ڈاکومنٹ پہ کچھ لکھوانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ڈاکومنٹ کی بیک سائڈ پہ کچھ لکھوایا بھی گیا ہے۔ تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس سے ہمارا یعنی کہ آج اپنے ملک کی معاشیت جس کی تباہی کے جو ہے وہ بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، ہر پروگرام میں کہا جاتا ہے، ہر فورم پہ کہا جاتا ہے، ہر جو ہے وہ جناب جو سٹیکس ہولڈر ہیں اس کی بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان خامیوں کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، جو آئین ہوتا ہے وہ عمرانی معاہدہ ہوتا ہے شہریوں اور ریاست کے درمیان، اور ہمارا جو عمرانی معاہدہ جسے ہم دستور پاکستان کہتے ہیں، بڑا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے۔ اس آئین نے ہر ادارے کے حدود و قیود متعین کر دیے ہیں، پارلیمان کے، ایگزیکٹو کے، جوڈیشری کے، جو ایگزیکٹو کے نیچے ادارے ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کے اگر کوئی بھی ادارہ آؤٹ ریچ کرے گا، آؤٹ آف باکس کام کرے گا، تو اس قسم کے چیزیں جو گورننس میں نہیں آتی وہ ہوں گی۔ جیسے اب آپ نے بہت ساری مقدمات میں دیکھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا، پھر ایک جج نے ریزائن کر دیا، پھر یہ ابھی جو سرگودا کے ATC کے جج ہیں انہوں نے خط لکھا۔ لیکن اب جب پانی پلوں سے گزر جائے اور اس کا مداوع نہ ہو اور ادارے ایک دوسرے کے ٹکراؤ کی صورت میں کھڑے ہوں، تو اس میں رول بنتا ہے جو ہماری مقنن ہے ان کا، کہ وہ پارلیمان کے فلور پہ مل بیٹھیں، ملک کو بھنور سے نکالیں۔ یہاں پہ تو دیکھیں نا، یہاں پہ تو باقاعدہ فیولنگ کی جا رہی ہے، واٹرنگ کی نہیں کی جا رہی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی نیب والے کیس میں، تو عدالت نے کہا تھا
کہ آگ بجھانے کے لیے اگر گندا پانی بھی آپ کو استعمال کرنا پڑے تو کریں، لیکن ہم نے بلیو کریں کچھ نہیں سیکھا ابھی. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دیکھو نا، یہ سوشل میڈیا آج دنیا میں بہت بڑی طاقت ہے. فوری طور پر سوشل میڈیا جو حقائق ہے اس کو سامنے لے آتا ہے. اور آج ہمارے جو نظام عدل ہے، اس میں جو ایویڈنس ہے سوشل میڈیا کی، آڈیو ویڈیو جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ایڈمیزیبل ہیں، وہ قانونی شہادت میں آتے ہیں. جب چیزیں ثبوت کے طور پر آ جائیں تو پھر عدالتوں کو انصاف کرنا، فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے، اور عدالت یہی کر رہی ہے. اب جب آپ کسی جج پہ دباؤ ڈالیں گے اور وہ کھڑے ہو جاتا ہے، وہ غلط کام نہیں کرتا، تو قانون میں لکھا ہے کہ وہ اپنے جو امیجیٹ باس ہے، امیجیٹ باس اس کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور ہی بنتا ہے، وہ اس کو خط لکھا گا کہ میرے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے. اب جس طرح کورٹ نے ڈانٹا آئی جی کو کہ آپ نے کیا پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کی، کون تھا جس نے جو فائرنگ کی اور جی آئی صاحب نے بڑا کہا کہ جی عمر ایوب کو آپ نے عدالت میں نہیں جانے دیا. ڈیپو نے کوشش کی جی وہاں جناب تھریٹ تھا، یہ انہوں نے کہا اس طرح کے تھریٹ تو پورے پاکستان میں ہے. پھر جب آئی جی صاحب سے انہوں نے پوچھا، کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو پکڑنے کے جی کوئی درخواست نہیں آئی جی ان کے حوالے سے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس نے جو ان کے اختیارات تھے انہوں نے بھرپور اس کا استعمال کیا، اور پولیس جو ہے وہ ڈیفینسو نظر آئی اور ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. اچھا عبداللہ ملک صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عدالتوں پر جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے؟ یہ کہاں تک حقائق جو ہے وہ درست ہیں؟ دیکھیں آپ کو کچھ بڑے اہم عدالتوں پر ہمیشہ دباؤ ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو عدالت کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے بریجنگ کیا جاتا تھا. اب جب سے یہ ڈائریکٹلی چیزیں آئی ہیں انہوں نے نقصان دیے. آپ کو یاد ہوگا صدیقی صاحب والا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ جج تھے، ان کا بھی یہی ایشو تھا. اب دیکھنا اب لوگ خاموش نہیں بیٹھتے، اب چیزوں کو سامنے لے آتا ہے. زمانہ بدل رہا ہے، ففتھ جنریشن ہے، اور 62% آپ کی جو پاپولیشن ہے یوتھ پہ مشتمل ہے. ان کے پاس کرنے کو تو ہے نہیں، لیکن ان کے پاس یہ جو ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں نا موبائل، یہ سب سے بڑا ایک آلہ، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے پریشر بلٹ ہوتا ہے. دیکھنا اب جو ججز ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ بھی جو سوشل میڈیا ہوتا ہے اس کی رائے پر چلتے ہیں، وہ مانتے ہیں. یہ بڑی ایک حقیقت ہے. اچھا ملک صاحب، لاسٹ ٹائم آپ بھی اور میں بھی آپ کے ساتھ، بلکہ آپ کی ساتھ سے ایک سینئر ریٹائر جج صاحب کے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا. ہم بڑے ویسے اس بات پہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں نہیں اس بات کو مانا، حالانکہ ان سے زیادہ کوئی ان چیزوں کو سمجھتا نہیں. خیر چھوڑیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا ہے بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں حالات وقت مختلف ہوتے ہیں، کئی چیزیں نیچے ہی سیٹل ہو جاتی ہیں اور اپر لیول پہ نہیں جاتی. لیکن یہ ایک سچی بات ہے کہ چونکہ ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر چیزیں بریجنگ ہوتی رہتی ہیں. وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہمارا ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے یا اٹارنی جنرل ہوتا ہے، اس کے تھرو ایک ڈیکورم ہے حکومت اور اداروں کے درمیان، اس کے تھرو بات چیت ہوتی ہے. اگر کہیں بہت زیادہ کریٹیکل ایشو آ جائے تو تھریٹس بھی وہ دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جیسے نسیم حسن شاہ صاحب نے کہا تھا. ملک صاحب آج محسن رانجھا نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بجٹ کے حوالے سے خاص طور پر بلاول بھٹو کے بڑے تفضات ہیں. تو پھر محسن رانجھا نے کہا کہ جی اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم جائیں گے تو آپ بھی جائیں گے، اگر ہم اڈیالہ جیل جائیں گے تو آپ بھی ساتھ ہی جائیں گے. اور رانا ثناء اللہ نے بھی پچھلے دن کہا کہ جی اگر پی ٹی آئی کے بانی کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو پھر تو اڈیالہ جیل ہم ہی جائیں گے. تو یعنی کہ انہیں فکر تو لاحق ہے کہ کسی وقت بھی یہ جو ٹریبونلز بنائے گئے ہیں انہیں سارا پتہ ہے کہ فیصلے وہاں سے کیا آنے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے میاں نواز شریف کا جو فارم 47 تھا جب اپلوڈ کیا گیا تو اس میں تو جو 8-10 امیدوار تھے ان کے آگے زیرو ظاہر کیا گیا کہ انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. ماسوائے یاسمین راشد کے، ماسوائے میاں نواز شریف کے، ایک میرا ٹی ٹی پی تھے کہ ان کے کوئی آگے تھوڑے باتیں ووٹ ڈال دیے گئے تھے. تو اس کا بڑا مذاق بنا، پھر الیکشن کمیشن کو فارم چینج کرنا پڑا. تو یہ سارا تماشا جو الیکشن کمیشن آپ دیکھیں، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ ہوتے ہیں سیاسی دستاویز ہوتی ہے، اس میں جس طبقے کا زیادہ بس چلتا ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنے صوبے کے لیے یا اپنے ووٹر کے لیے یا اپنے ووٹ بینک کے لیے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اور پیپل پارٹی چونکہ ایک طرف حکومت کا حصہ بھی ہے، دوسری طرف ڈینائی بھی کرتی ہے اور وہ ایکسپلائٹ بھی کر رہی ہے. وہ کام اسی تنخواہ پہ کریں گے، لیکن سیاسی سکورنگ ہو رہی ہے کہ کہیں بیٹھ کر بجٹ میں. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے یہ سیکھ لی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. جو بلاول بھٹو صاحب ہیں جو چیئرمین ہے پاکستان پیپل پارٹی کی،
اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست پنجاب میں یا آنے والے ادوار میں اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے کہ ہم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹف ٹائم دیں اور جو سارے کا سارا مربل ڈالیں ہم نون لیگ پہ ڈالیں. اب نون لیگ کے اندر بھی دو طبقات ہیں پیپل پارٹی کی طرف. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل اچھی طریقے سے اچھے بچے کی طرح کام کر رہے ہیں. جو نواز شریف صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نکالنے میں اور مجھے وزیر اعظم نہ بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, لہذا وہ بھی تھوڑا سا شہباز شریف صاحب پہ ہاتھ نہیں رکھتے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید پہ جاتی برا میں ہمیشہ دونوں بھائی عید ادا کرتے تھے اچھے اور برے ادوار میں. اب آپ کو شہباز شریف ماڈل ٹاؤن میں میاں نواز شریف صاحب جاتی برا پہ عید ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیکھیے سیاست میں پولرائزیشن شدید ہے اور ہمارے معاشرے میں پھر نچلے طبقات میں اس پولرائزیشن کی وجہ سے ملک انتشار کا شکار ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ تمام قوتوں کو ریکنسلیشن کرنی پڑے گی, معیشت پہ معاہدے کرنے پڑیں گے. دیکھنا کسی کو جیل کے اندر رکھیں یا جیل کے باہر رکھیں, کسی کو باہر لے آئیں یا اندر لے جائیں, اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اب پاور پالیٹکس سے دیکھیے حکومتیں تو چلا سکتے ہیں, لوگوں کو پابند سلاسل رکھ سکتے ہیں, من مانے فیصلے لے سکتے ہیں, لیکن ملک نہیں چلائے جا سکتے. اب دنیا بھر میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے سیاسی طور پر, معاشی طور پر, ہم آپ کو قرضے کیوں دیں. دیکھیں نا جب اپنے ملک میں آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنے کارخانے بند کر دیں گے, ہم بجٹ سے نہ لائیں, تو باہر کی دنیا تو بڑی تیز ہوتی ہے, ان کے بڑے ریسورسز ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو یہاں پر امبیسیز ہیں ان کے باقاعدہ طور پر ڈیسک ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا کہ ڈائلاگ ہی معیشت کی بہتری کے لیے حل ہے, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. ہمیں جناب عبداللہ ملک صاحب بتا رہے تھے. گریز صاحب آپ نے ان کی باتیں سنی, انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ جی بات تو ان کی اب کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن یہ جو عدلیہ میں معاملہ چل رہا ہے, اب عدلیہ کو دبانے کے لیے جس طرح دباؤ بڑھایا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے. تو آپ دو چیزیں ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, ایک عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو اب دو اسٹیبلشمنٹیں آپس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹکرانے جا رہی ہیں. گو کہ قاضی صاحب کچھ کیسز کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہم خیال بینچ بھی بنا رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے ٹریبونلز کا, جو یعنی کہ جس سے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں نظر آ رہا ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آپ یہ لڑائی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اب کچھ یعنی کہ اس طرح کا بھی سوچا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جسٹس اجاز الحسن اور جناب مظاہر اکبر نقوی کو جس طرح یعنی کہ ایک ہم یہی کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پر بے آبرو کر کے نکالا گیا. اب پھر دو ججز صاحبان جن میں محسن اختر کیانی صاحب کا نام آ رہا ہے, جن میں شہزاد ملک احمد خان کا نام آ رہا ہے, جو لاہور کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کی بیٹی سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ کیس لگا دیا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور محسن اختر خیانی کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونس صاحب دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملک کا کنٹرول کس کے پاس ہے جناب. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کے پاس کنٹرول ہے وہ ملک کو چلا رہا ہے, وہی ملک میں ڈیسیژن کروا رہا ہے, وہی مسائل پیدا کر رہا ہے جناب. آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کے جب سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک ملک کنٹینیوسلی کرائسس کا شکار ہے. اور آپ دیکھیں سیاسی پارٹیاں ہی نہیں ہیں ملک میں. سیاسی پارٹی, میں اس کو سیاسی پارٹی نہیں کہتا, پیپلز پارٹی کو سیاسی پارٹی نہیں کہتا, میں نون لیگ کو سیاسی پارٹی نہیں کہتا, اس لیے کہ یہ ایک فیملی کی پارٹی ہے اور اس کے اوپر مکمل کنٹرول ہے. یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں جناب. تو سیاسی پارٹیاں اگر ملک میں موجود ہوں تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جمہوریت کو بچاتی ہیں, وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بناتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. صرف اگر سیاسی جماعت ہم کہہ لیں تو پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, یا اس کے ساتھ جماعت اسلامی کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے ایک طرح کی. جناب جو بولتا نہیں,
جو مطلب دیکھیں نا کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس کو باقاعدہ اس کا زبردستی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اگر طاقت سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اگر طاقت سے نہیں ختم کرتے تو ان کو بولیں اس پہ. لیکن یہ دیکھیں ملک میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، آئین کی بالادستی نہیں ہے، اور جماعت اسلامی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. جناب کبھی کبھار نکلتی ہے، ان کا جو ہیڈ ہے وہ نکلتا ہے، وہ کوئی بیان دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، یعنی کہ اچھا پوری ویسا جماعت مفتی تو میں آپ کی بات یہی مکمل کر لوں، تھوڑی سی اپنا سوال کر لوں اس میں کہ جماعت اسلامی اسی لیے اپنا ووٹ بینک نہیں بڑھا سکی. آپ کو یاد ہوگا جب قاضی محمد حسین تھے، بڑے جناب ایڈورٹائزمنٹ کی، جی ظالموں قاضی آ رہا ہے، لالا لالا، اخبارات دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید قاضی صاحب واقعی آ رہے ہیں. تو لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا ووٹ نہیں ڈالے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے بہت زیادہ. اور آپ دیکھیں کہ قومی اتحاد کی جب تحریک چلی تو اس میں جماعت اسلامی نے بھی اپنا رول ادا فضل کیا. الرحمان جو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے اتحادی تھے پی ڈی ایم کے، جب انہوں نے دیکھا کہ یار میرا تو سروائیول ہی نہیں ہے، میں جن لوگوں کے ساتھ رہا یا جن لوگوں کا حصہ تھا ان لوگوں کو تو عوام نے بڑی بری طرح یعنی کہ پٹخ دیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الیکشن کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنا نیریٹو ہی چینج کر لیا ہے. بالکل وہ بڑا ضروری تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں سسٹم میں تاکہ میں سسٹم میں دوبارہ عوام میں آ سکوں. دیکھیں نا، اور مسلم جناب جماعت اسلامی کے لیے تو یہ بڑا ایک سنہرا موقع تھا، پلیٹ فارم تھا. اس فورم پہ آ کے وہ باقاعدہ جس طرح فلسطین کے لیے نکل کے انہوں نے احتجاج کیے تھے، اب بھی وہ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ آ سکتے تھے، اس حکومت کی 2 نمبری کے خلاف سڑکوں پہ آ سکتے تھے. آپ دیکھیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ اچھا میرا صاحب بریک لے لیتے ہیں پھر دوبارہ ہم یہ آنا بڑا کام نہیں ہے. چلیں جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد سپریم کورٹ اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا آخری دن تھا، وہاں کیا ہوا اس پہ بات چیت ہو رہی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کیا ہوا اس پہ بھی بات چیت ہو رہی تھی. تو خیر کافی ایسی خبریں اور بھی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے. تو ہمیں سلمان عابد صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، سیاست پر ان کی بڑی گرپ ہے. جی سلمان عابد صاحب السلام علیکم. جی سلمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. جی سلمان صاحب، آج کل آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے عدالتوں کے معاملات کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ ایسے ہے جیسے بظاہر ایک ٹکراؤ سا نظر آ رہا ہے. آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا آخری دن تھا لاہور میں. انہوں نے سماعت کی، جو اے ٹی سی کے سرگودا کے جج ہیں انہوں نے توہین عدالت کے حوالے سے ڈی پی او آر پی او کو نوٹسز بھی کروائے گئے ہیں. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ بڑا اظہار ناراضگی کا جو ہے وہ وہاں اظہار کیا گیا. ڈی پی او آر پی او اور مقامی جو آر او سی ٹی ڈی کے ہیں ان کو نوٹس بھی جاری کروائے گئے ہیں، شوکاز جنہیں کہتے ہیں ہم. تو یہ بھی سننے میں ہے کہ وہاں پہ ایک نیا واقعہ بھی ہو گیا کہ جو ان کے اسسٹنٹ ہیں اے ٹی سی کورٹ کے، ان کے گھر بھی کوئی 8-10 بندے گئے ہیں، انہیں بھی کچھ کاغذات پہ بائک پہ سائن کروائے گئے ہیں. یہ سارا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ اور جسٹس دیکھیے پاکستان میں اس وقت عدالتوں کے حوالے سے ایک دباؤ کا ماحول ہے سر، اور ججوں کے اوپر اور عدالت کے عملے کے اوپر اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے کرانے کا ایک دباؤ تو نظر آ رہا ہے جناب. لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں سر، یا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ججز خط لکھ رہے ہیں، یا جو گفتگو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کی ہے جناب، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت عدالتی نظام جو ہے وہ خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس پر دباؤ ہے، اور وہ دباؤ حکومت کی اوپر سے طرف سے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے اپنی حمایت کے لیے. تو اس وجہ سے عدالتوں کے اندر ایک رد عمل پایا جاتا ہے، ججز کے اندر رد عمل پایا جاتا ہے، بار ایسوسی ایشن کے اندر رد عمل پایا جاتا ہے، اور سب کو لگ رہا ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ سیاسی دباؤ کی بنیاد پہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. عدالتیں لوگوں کو ضمانتیں دیتی ہیں، ہم نئے مقدمات میں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، یا عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. وہ بار بار آئی جی پنجاب کو اور پولیس افسروں کو بلاتے ہیں
اب وہ اپنی یا تو پیش نہیں ہوتے اور پیش ہوتے ہیں تو اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ کوئی پاکستان کے حق میں تو نہیں ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. اور اگر عدالتی خود مختاری نہ ہو, عدالتیں اپنی مرضی کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ کر سکیں, تو پھر تو ہمارے عدالتی نظام کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی, اور پھر جسٹس سسٹم جو ہے وہ بھی اپنی اہمیت کھو دے گا. تو یہ تو سوچنا پڑے گا حکمران طبقات کو کہ وہ کس قسم کا عدالتی نظام چاہتے ہیں. اور اگر ایسا عدالتی نظام چاہتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے عدالتیں بالکل غیر اہم ہو جائیں. جی سلمان صاحب, دوسرا میں نے آپ سے ایک سوال اور کرنا تھا, آپ کی مہربانی آپ نے میں جوائن کیا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان ہیں, انہوں نے جو سینٹ میں تقریر کی ہے, انہوں نے حساس ادارے پر بڑے الزامات کی بچھاڑ کی ہے. تو اس حوالے سے بڑی ایک پی ٹی پی میں بھی جو دیکھیں, مولانا فضل الرحمان اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ بہت تنقید کر رہے ہیں اور ان کی تنقید کا وزن بھی ہے جناب, لیکن اب ان کی مولانا فضل الرحمان کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے, محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کچھ نئی وزارتیں جو ہیں وہ ان کو دی جا سکتی ہیں. اگر وزارتیں مل جائیں گی تو مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا میں چاہتا ہوں, میں اسی طرف آ رہا تھا سلمان بھائی, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انہوں نے یعنی کہ جو بھی کیا تقریر کی, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو منانے کی جو کوششیں جاری ہیں, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انہیں مزید وزارتیں بھی دیے جانے کا امکان ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے یا وہ بالکل جو موجودہ حالات میں سیاست کر رہے ہیں وہ عوام کے ساتھ؟ جی اگر وہ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو اپنا سیاسی نقصان ضرور کریں گے. ہو سکتا ہے اقتدار کی بندر بانٹ میں ان کو حصہ مل جائے, لیکن یہ کہ ان کا سیاسی نقصان پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے کے پی کے اندر. آپ دیکھیے نا, 2013 کے انتخابات, 2018 کے انتخابات اور 2024 کے انتخابات, جناب تینوں دفعہ جو ہے کے پی کے میں جے یو آئی کا صفایا ہوا ہے. تو اب اگر وہ اس طرح کی دوبارہ کوئی اس طرح کی ساز باز کر کے اپنے لیے اقتدار کا راستہ نکالتے ہیں تو ان کی جو پالیٹکس ہے وہ بالکل پہلے بھی ختم ہو چکی ہے اور مزید ختم ہو جائے. اب یہ فیصلہ تو مولانا فضل الرحمان کو ہی کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ بظاہر اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مولانا کو راضی کر کے اس اقتدار کی حصے داری میں تبدیل کیا جائے. یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک بہت جلد معاہدہ سامنے آئے گا جس میں وہ مل جل کر یعنی کہ تحریک چلانے کا جو ہے. دیکھیں وہ ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان کا اور فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ہے, دونوں کا جو پولیٹیکل ایسٹ ہے نا وہ کے پی کے ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کچھ ملے گا نہیں مولانا فضل الرحمان کو عمران خان سے اتحاد کر کے, اور جو عمران خان کے ووٹر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو قبول نہیں کرتے, اور ان کی سخت ریزسٹنس ہے, ریزرویشنز ہے مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس میں. اور مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی یہ اتحاد جو ہے کوئی کارگر ثابت ہو سکے گا, اگر ہوتا بھی ہے تو اس لیے وقتی طور پہ تو شاید اگر وہ اکٹھے ہو بھی جائیں تو حکومت پہ دباؤ بڑھا دیں گے, لیکن عملی طور پہ دیکھیے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ فضل الرحمان کا تو فائدہ اسی صورت میں ہے کہ وہ عمران خان کو چیلنج کریں, تبھی ان کا پولیٹیکل ریوائول ہوگا نا, ورنہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. جو ٹریبونلز کے حوالے سے خبریں ہیں اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ مل پائے گا یا وہ جسٹس قاضی صاحب کی عدالت میں کیس چلا گیا؟ الیکشن کے حوالے سے منصفانہ فیصلے نہ پہلے کبھی ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی ہوں گے. یہ ٹریبونلز کے جو معاملات ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ فارم 47 پہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ کوئی غیر جانبدار ادارہ تو نہیں ہے, یہ تو جانبدار ادارہ ہے, اور ان کو تو باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کا ونگز کا سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کے الیکشن انہوں نے کرائے ہیں اس کے نتیجے میں کیا الیکشن ٹریبونلز اور کیا یہ الیکشن کمیشن اور کیا الیکشن کی کریڈیبلٹی ایک مذاق بن کر رہ گیا. مریم نواز کے آخری سوال ہے پلیز. مریم نواز نے ایک سروے کروایا ہے جس میں انہوں نے کہا جی میں عوام میں بڑی مقبول ہو گئی ہوں, میری کارکردگی بڑی بہتر ہو گئی ہے. مریم نواز جو ہے وہ فارم 47 پر الیکشن جیتی ہیں جناب, ان کی مقبولیت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ کبھی بھی حقائق سے بات کرتے ہوئے گریز نہیں کرتے, بڑی مہربانی. گریز صاحب آپ نے سلمان صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے بڑی حقیقت کے قریب باتیں کی ہیں, تو ساری چیزیں آپ بھی اپنا اس پہ موقف ضرور میرے خیال آنا چاہیے آپ کا بھی. دیکھیں پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا جو بات ہم کر رہے تھے کہ ملک میں اس وقت سیاسی جماعتیں کتنی ہیں اور وہ سیاسی جماعتیں اپنا رول ادا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی,
ٹھیک ہے نا جی. اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ون فیملی کی پارٹی ہے, وہ لمیٹڈ کمپنی کی طرح ہے, اس طرح نون لیگ بھی لمیٹڈ کمپنی کی طرح ہے جناب. یہی وجہ ہے کہ ان کو ملک میں جمہوریت اور سیاسی استحکام یا معاشی استحکام سے کوئی انٹرسٹ نہیں. تیسری رہ گئی جماعت اسلامی, جو کہ اپنا بڑا کلیم کرتی ہے کہ ہم تو جناب الیکشن بڑے صاف ستھرے کرواتے ہیں انٹرا پارٹی, لیکن آپ کا رول کیا ہے؟ آپ سچ کے اوپر باہر نکلے؟ کیا آپ نے جمہوریت بچانے کے لیے آپ باہر نکلے؟ آپ میں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے باہر نکلے؟ نہیں نکلے. آپ کی سیاست, آپ نے ایک امیر ان صاحب کو بنا دیا جو کراچی کے ایک میئر کے کینڈیڈیٹ تھے جناب. اب یہ وہ آدمی کراچی کی پولیٹکس سے باہر نہیں نکلتا. جماعت اسلامی جو کہ اپنے آپ کو بڑی اہم جماعت سمجھتی ہے, اور اس کا کسی زمانے میں کوئی رول رہا بھی ہے. آپ دیکھیں قومی اتحاد کے جب بنا ہوا تھا اور بھٹو صاحب کے خلاف, تو اس میں بھی جماعت اسلامی نے اپنا رول ادا کیا تھا. اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ کوئی جماعتیں آئیں جو ملک کو بچانے کی کوشش کریں, ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں, اور اس ملک میں سیاسی استحکام کو انشور کرنے کی کوشش کریں, اور وہ طاقتیں جو ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے راستے میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں. اس لیے جماعت اسلامی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن جماعت اسلامی خاموش ہو کے بیٹھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ رول ادا کیا, تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جائے گا کہ جماعت اسلامی میں بھی اپنا کوئی رول ادا نہیں کر سکی. ایک تو یہ بات ہے. بالکل صحیح. دوسری, عدالتوں کے جو معاملات ہیں, جب ملک میں قانون ہی نہیں ہے, جب ملک میں آئین ہی نہیں ہے, جب ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ ٹائپ ہے چیز, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کی وجہ سے اقتدار میں ہیں, ان کا اپنا کوئی رول ہی نہیں ہے, وہ کوئی بول ہی نہیں سکتے, وہ صرف اس میں ہی خوش ہیں کہ ہم اقتدار میں ہیں, اور ہم نے جو اپنی مخالف ایک پارٹی ہے جس کو مور دین 70% لوگ پسند کرتے ہیں, اس کو کسی طرح ختم کرنا ہے, دبانا ہے, ان کے لوگوں کے جلسے نہیں ہونے دینے, ان کے لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل کرنا ہے اور سزائیں دلوانی ہیں. تو یہ اس طرح سلسلے چلیں گے نہیں. یہ ملک, آپ دیکھیں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے, بجٹ کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ IMF کا بجٹ ہے, یہ کسی بیرونی طاقت کا بجٹ ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. اور ہمارے یعنی کہ وہ بندہ جس کا تعلق ہی نہیں ہے پاکستان سے, اور وہ ایک بینک کا سینئر آفیسر تھا, اس کو آپ نے اپنا وزیر خزانہ بنا لیا. بھئی الیکشن کیوں ہوتے ہیں ملک میں؟ الیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے نمائندے اوپر آئیں, اور وہ نمائندے جو ہیں لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھ کے اگر بجٹ بنانا ہے تو بجٹ بنائیں گے, اگر سیاسی استحکام لانا ہے تو سیاسی استحکام لائیں گے, ملک میں کرائمز کا خاتمہ کریں گے, ملک کے حالات میں بہتری لائیں گے, کہاں ڈیولپمنٹ ہونی ہے کہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہونی. اچھا, میں چاہ رہا تھا 5-7 ٹاپک ہیں, ہمارے پروگرام کا وقت بھی کوئی زیادہ ٹائم باقی نہیں رہ گیا, تو اس پہ ذرا بات کر لیں تاکہ آپ بھی پھر اپنا اس پہ تجزیہ پیش کر لیں. میں چاہ رہا ہوں, ایک تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جو ہے وہ قاضی صاحب کی عدالت میں چلا گیا ہے. یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کچھ ٹریبونلز بنائے تھے جس میں پنجاب میں ہونے والی جو فارم 45 فارم 47 کی سیٹیں تھیں اس کا فیصلہ ہونا تھا. ایک تو یہاں سے جناب کیا کیا گیا ہے کہ اب وہ قاضی صاحب کی عدالت میں کیس الیکشن کمیشن کی درخواست پر بھجوا دیا گیا ہے, اور آج اس پر سماعت بھی ہوئی ہے. قاضی صاحب نے ایک تو ٹریبونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد کرتے ہوئے اس کو لارجر بینچ میں بھجوا دیا ہے, اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی جو الیکشن کمیشن جو چاہتا ہے وہی آئے گا, کیونکہ قاضی صاحب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا بینچ بھی ان کا ہم خیال تھا. اب دیکھتے ہیں کون سا بینچ بنایا جاتا ہے. دوسرا, وزیر اعظم جو ہے انہوں نے حجاج اکرام کی جو شہادتیں ہیں ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وہاں کچھ گرمی کی پیش نظر وہاں ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں جو حج پر گئے ہوئے تھے, انہیں یعنی کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو, وفاقی وزیر جو مذہبی امور ہیں جناب سالک حسین ان کو, اور احمد صاحب جو وہاں ہمارے احمد فاروق صاحب جو سفیر ہیں
उधर अपना क्या कहते हैं कि सऊदी अरब में उन्हें कहा गया कि जी जो जस्ते खाकी हैं शहीद होने वालों के वो पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जाए, जो लोग अस्पतालों में हैं उन पर कहा गया कि जी कोई बाकायदा तिब्बी इमदाद का ख्याल रखा जाए। और जो ख़बरें हैं वो भी मैं साथ ही बताता चलूँ, जिस तरह अभी अताउर रहमान ने जो तकरीर की है उसके बाद मौलाना फजल रहमान को बनाने की कोशिश शुरू हो गई हैं। अताउर रहमान की इंतहाई जारहाना तकरीर जो है वो समझी जा रही है। PTV पे भी बड़ी सुना है कि बाज़ पुरस की गई है, और वफाकी वज़ीर जो PTI यानी कि PTV को हैंडल करते हैं अता तारड़ साहब, उनसे भी पूछा गया है। खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और सरकारी चैनल पर TV पे ये तकरीर जो दिखाई गई है। मोहसन रांझा ने जो कटा खोला है वो भी आपके सामने है। वो कहता है कि जी पीपल पार्टी वाले हमारे साथ ज़्यादा बातें ना करें। उसे पता है कि मोहसन रांझा को कि जहाँ से बजट आया है जिस तरह आया है, वो कहते नहीं हमारा तो खुद को कहते हैं कि जी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं, क्योंकि अताउर रहमान ने कहा है कि मौजूदा सेटअप में एक डिप्टी कमिश्नर तब्दील करने की भी ताकत नहीं है। यही बात राना सनाउल्लाह करते हैं कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो तो है कहते हैं जी इनकी मेहरबानी है कि ये वज़ीर दाखिला बन गए हैं, अगर वो वज़ीर आज़म भी चाहते तो बन सकते थे। वो कहते हैं कि आज भी चाहें तो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन इसको बड़ा तंज़िया अंदाज में जो JUI ने इस पर बात की है वो मैं कहता हूँ जी, वो उन्होंने कहा जी अगर एक तो क्रिकेट टीम जो हमारी वर्ल्ड कप में थी उसकी तबाही के ज़िम्मेदार उन्होंने इसको करार दिया मोहसिन नकवी को, उन्होंने इसके इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया, और भी उन्होंने एक दो ऐसी बातें की हैं जिससे उन्होंने कहा कि जी अगर इतना ही अच्छा था तो इसे लाने वाले अपना उहदा भी दे दें। खैर दूसरा ये हम आपको बताते चलें कि रिटायर्ड एक जज की वापसी का फ़ैसला किया जा रहा है कि तारक मसूद खोसा को वापस लाया जाए। उसके मुतल्लक ये यानी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कोई इस तरह का सिस्टम यानी कि कोई करना चाह रहे हैं कि उसको जी वो मुशावरत के तौर पर फिर ये केस उन्हें ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाएगी। जो जस्टिस शहजाद मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब से जिनको सुप्रीम कोर्ट नामजदगी की गई है, अब उनका नोटिफिकेशन होना बाकी है, आज आखिरी दिन था उनका, तो अब वो तो उधर चले जाएंगे, लेकिन उन पर साथ ही दबाव क्या बढ़ाना शुरू हो गया है कि उनकी बेटी से कोई 2022 में उनकी गाड़ी के नीचे जो लाहौर हाई कोर्ट को गाड़ी मिली थी, एक शहरी की डेथ हो गई थी, उस पर कहा गया है कि जी जनाब क्या करें कि आप उसका केस गालबन 22 जून है या 27 जून है, गालबन या 24 जून है, इन यानी कि जून के इसी आखिरी हफ्ते में कोई यानी कि जो चल रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास केस लगा है समाअत के लिए। अब वहाँ पुलिस क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि गाड़ी चलाने वाले लड़की जो है उसका क्या कसूर था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई एक तनोली साहब हैं जिन्होंने रेफरेंस दायर किया है, उन्होंने रजिस्ट्री को चिट्ठी भिजवाई है जुडिशल काउंसिल को कि इन्हें बरतरफ किया जाए, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, इन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है उसी हादसे के हवाले से जो हलाकत हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब जो हम बात कर रहे थे कि ट्रिब्यूनल्स की, इस पर अब जो बड़ा बेंच बनाया गया है, अब ये इस पर सारा कुछ, और साथ जो हम बताएं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि PTI का रास्ता रोकने के लिए बानी PTI को बाहर ना निकलने दिया जाए, ये सारा कुछ वो किया जा रहा है। और बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं का जो मुहासरा करने की मज़ीद कोशिश की गई, उनको मज़ीद घिराव किया जाए, ये इस तरह का भी फैसला सामने आया है जो कुछ कोशिशें हो रही है। मोहसिन अख्तर कैनी और जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं, इनको किस तरह यानी कि कोई टारगेट समझा जा रहा है कि कैसे इनको सिस्टम से आउट करना है। पहले भी 2 जजों को सिस्टम से आउट किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये क्या हो रहा है गुरैश साहब, ये मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने बहुत सारी खबरें सामने रख दी जी सारे पे आप भी कोई बात कर लें। जी देखें, ये तो निज़ाम अच्छा, एक बड़ी बात जो आज बड़ी काबिल ज़िक्र, माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत चल रही थी, रेहाना डार समेत PTI के जितने अहम रहनुमा हैं जिन्हें हलफ नहीं उठाने दिया गया, उन्होंने बाहर आज हलफ भी उठाया है। क्या हलफ उठाया है? वो उन्होंने यकीनन मज़ामत करने का हलफ उठाया होगा कि हम मज़ामत करते रहेंगे जो कुछ हो रहा है हमारे साथ। वो एक यानी कि उन्होंने भी मैसेज किया है कि अंदर हमारे साथ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, हमारे हक़ में फ़ैसला आया जाए। यानी कि वो ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई पे फ़ैसला चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स हमारा फ़ैसला करें। और एक इंटरनेशनल मीडिया है, उस पर जनाब मियां नवाज शरीफ की जो है सीट पर बड़ी तनकीद की गई है, उस हवाले से उन्होंने जनाब एक TV ने बड़ा इस सिस्टम को रोंदा है। जी
देखें, ये तो 80 MNA जो MNA के लिए जो खड़े थे लोग और जो फॉर्म 45 में जीते हुए हैं और फॉर्म 47 में हारे हुए हैं, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे और इन्होंने बाकायदा हलफ भी उठाया। शौकत बसरा साहब भी इनके साथ थे, रियाना डार साहबा भी थी और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये देखें ना, ये सारा जो सिलसिला ये क्यों है? ये इसलिए है कि मुल्क का कंट्रोल जो है इस वक्त ऐसे हाथों में चला गया है जो लोग मुल्क के लायल नहीं हैं, जो मुल्क के मुहिब्बुल वतन नहीं हैं, जो मुल्क की जिनके अंदर मुल्क की मोहब्बत नहीं रही। आप देखें कि आप पूरे निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। आप एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरे सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, आदलिया का पूरा निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही वो अदारा ख़त्म होकर रह गया है, जिस तरह के इलेक्शन उन लोगों ने करवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनको सामने देखें। और दूसरी तरफ ये जो बिलावल भुट्टो साहब जी बैकडोर राब्ते हो गए जी शहबाज शरीफ के साथ, जी मुलाकात हो रही, ये जस्ट ड्रामा है, ये कोई चीज़ नहीं है। ये सब मिले हुए हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। बस ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से लोगों की नज़रें उठाकर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका किरदार कोई अहम किरदार नहीं है, ठीक है ना जी। और इसी तरह आप देखें कि फजलुर रहमान साहब हो गए, उनको पता चल गया है कि मेरी जो प्रोडक्ट है तब बिकेगी अगर मैं इस बयानिए को लेके आगे चलूँगा। इसलिए उनका भाई जो है ताउर रहमान साहब ने भी जो तकरीर की है बड़ी ठोक बजा के की है, लेकिन इन पे मौलाना फजलुर रहमान से साहब पे एतमाद नहीं किया जा सकता। ये किसी वक्त भी फिसल सकते हैं। ये बड़ा मशहूर है कि मौलाना फजलुर रहमान किसी वक्त भी फिसल सकते हैं, क्योंकि लेकिन अगर वो आवाम के साथ ना खड़े हुए तो वो 2013, 18 और फिर जो कुछ 24 में उनके साथ हुआ। लेकिन आप देखें कि 3 जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इन्होंने सब कुछ खो दिया है। अब इनको खड़ा होना पड़ेगा, ये कुछ नहीं है। ये हुकूमत जो है ना, ये इस वक्त अब उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि अवाम के साथ खड़े होना है या लाल नहीं। उनको नजर आ रहा है कि ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, ये हुकूमत ज्यादा देर चलेगी नहीं, इसमें हिस्सा ले भी लेंगे तो और गंदे हो जाएंगे। शकरा साहब, यानी कि अक्टूबर में कुछ समझा जा रहा है कि तब्दीलियां आ सकती हैं। एक जो इमरान खान की नहली के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था और जस्टिस शहजाद अहमद मलक की निगरानी में केस था। उसके लिए जो ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है वो ये है कि इमरान खान की नहली के हवाले से 3 महीने की डेट डाल दी गई है, यानी कि वो सितंबर में डेट डाल दी गई है। तो वो आप देखें जो भी केस का फैसला होता है कि इमरान खान को जो है वो जो नहल हुए हैं कि क्या उन्हें बहाल किया जाता है, नहीं कि उनकी नहली ख़त्म की जाती है, नहीं। अगर उनकी नहली ख़त्म हो गई तो फिर तो वो 3 महीने के बाद पता चलेगा। फिर वो जनाब KPK से किसी भी MNA को जनाब इस्तीफ़ा दिलवा के वहाँ से इलेक्शन लड़के अपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो मुतवक्को हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन हालात नहीं बता रहे कि ऐसा होने दिया जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपने मेज़बान यूनुस भाट और जनाब जहीद इकबाल गरैज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।